سچ کے ہیں دیپ روشن دنیا میں ان کے باعث، دین خدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، پروگرام انبیاء کے وارث کے ساتھ آپ کا میزبان نجیب اللہ طارق حاضر خدمت ہے۔ حضرات گرامی، انسان کسی مذہب یا ملت کا ہو، وہ کسی وقت بھی اپنے مالک اور خالق سے غافل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے جتنے مذاہب اس وقت موجود ہیں، وہاں روحانیت کا ایک خاص سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے خود ساختہ طریقے بنائے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں پہ ایک اللہ کا خاص کرم ہے کہ ایک تو ان کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ صرف گہرا ہے، بلکہ اس میں کسی اور چیز کی شراکت بھی نہیں ہے، شائبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کچھ دعائیں، کچھ اذکار اور کچھ وظیفے بتائے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صاف شفاف اور طاہر مطہر یہ وظیفے چھوڑ کر ہمارے بعض لوگوں نے خود ساختہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس اہم موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج ہم نے مختلف علماء کو دعوت دی ہے۔ وہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ پروگرام میں مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ صلاحیت بخشی ہے کہ حدیث کی تحقیق اور تخریج میں ان کو ایک خاص ملکہ ہے، اور انہوں نے اس بارے میں علمی حلقوں کی بہت رہنمائی کی ہے۔ بہت سی تحقیقی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ادارہ علوم عصریہ کے نام سے ایک بہت وقیع ادارہ چلا رہے ہیں، جس میں کئی سکالر انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور ان کے ساتھ مولانا عبد الرحمن سجاد صاحب ہمارے پچھلے بھی ایک دو پروگرام میں شریک ہوئے۔ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں فیصل آباد کے ایک بہت قدیم دینی درسگاہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ سے یہ فارغ تحصیل ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ یہ سعودی عرب گئے اور وہاں عالم اسلام کی بہت مشہور یونیورسٹی الجامعۃ الاسلامیہ سے سند فراغت حاصل کی، اور آج کل اپنی مادر علمی میں شیخ الحدیث ہیں، اور حدیث کی مسند پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا ہے۔ میرے ساتھ بائیں طرف مفتی عبدالرحمن زاہد صاحب پچھلے کئی پروگراموں میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ یہ آپ جامعہ سلفیہ سے فارغ التحصیل ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے بھی فارغ التحصیل ہیں، مکہ یونیورسٹی سے تخصص کیا، اور پچھلے 20-25 سال سے جامعہ اور افتاء کا شعبہ بھی انہی کے سپرد ہے۔ ان کے ساتھ شیخ الحدیث مولانا محمد یونس بٹ صاحب، یہ بھی جامعہ سلفیہ کے فارغ التحصیل ہیں، رکھا ہے، اور مدینہ یونیورسٹی سے بھی فارغ التحصیل ہیں۔ آپ تمام احباب کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ علماء کرام، آج ہم اس موضوع پہ آپ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ جو مختلف وظائف ہیں لکھ کر دے دیا کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ شیخ صاحب، پہلے ہی تو آپ یہ بتائیں کہ ورد اور وظیفہ کرنا کیسا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن کیسے ملے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ
آپ نے لفظ ورد اور وظیفہ استعمال کیا ہے جو ہمارے کتاب و سنت کی اصطلاح میں ذکر اور اذکار کے لفظ میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ذکر و اذکار کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اللہ کے ذکر میں گزری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان معروف ہے کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کی یاد، یہ تو کہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والے تو یہ بھی کہتے ہیں جو دم غافل سو غم کافر، کہ جو دم یعنی جو سانس بھی اللہ رب العزت سے غفلت سے گزرے وہی خطرناک اور وہی خوفناک ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اصل چیز تو ذکر و اذکار ہے۔ البتہ ہمارے ہاں اصطلاحی طور پر یہ چیزیں بن گئی ہیں ورد کا، وظیفے کا، چونکہ ہم قانے نہیں رہے ان چیزوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے منتخب کی ہیں، اور ذکر و اذکار کے جو طریقے بتلائے ہیں، یہ جو ذکر و اذکار آپ نے بتلائے ہیں اس پہ قانے نہیں رہے۔ اس لیے ہم نے کچھ اپنی طرف سے ورد وظیفے بنائے اپنے کچھ اغراض اور کچھ مقاصد کے لیے۔ صحیح بات یہی میں سمجھتا ہوں، کچھ اغراض اور مقاصد کے لیے، بالخصوص یہ چلہ کشی اور مخصوص انداز سے ورد و وظیفہ، مثال کے طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ جناب پانی میں کھڑا ہو کے کرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے نا وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور جو پانی میں نہیں کھڑے ہوتے وہ کہتے ہیں پانی میں ہاتھ ہی رکھ لو، پانی ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ساری تفریحات اور یہ سارے آگے جو ہے نا اضافے، یہ خود ساختہ ہیں، یا یہ کہ لوگوں کو اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہیں، ورنہ نبی علیہ السلام نے خود ہی اس کی اہمیت بیان کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اور دعا کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا جو ہے قبول فرماتے ہیں۔ گویا کہ قبولیت دعا کے الفاظ میں سے ایک یہ ورد اور یہ ذکر بھی ہے۔ تو ایک ہے ذکر و اذکار جس کا تذکرہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ایک ہے ورد و وظیفہ جو آپ فرما رہے ہیں، جو ہمارے ہاں عام تصوراتی طور پر وہ اوراد اور وہ ورد اور وہ وظیفے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور ان کی خاص حیاتیں اور خاص اس کی نوعیتیں بنائی۔ دیکھیے ذکر میں پھر ایک لا الہ الا اللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے ذکر کے طریقے میں بھی کچھ حضرات نے مخصوص کیفیتیں اختیار کر رکھی ہیں۔ ان کی توجیحات 100 کر لی جائے تجربات کے نقطہ نظر سے، یا یہ کہ دل کی اصلاح کے لیے یہ ایک تجربہ شدہ ایک چیز ہے بزرگوں سے چلی آ رہی، 100 توجیہیں کریں، لیکن سلف سے جہاں سے ہم نے دین لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ان سے یہ اسلوب منقول نہیں ہے۔ اصل چیز ہمارے دل کا حضور کا فقدان ہے، حاضری قلب کا فقدان ہے، اس کے لیے اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اختیار کرتے ہیں ذکر کے۔ شیخ صاحب آپ کی طرف مانا چاہتا ہوں، شیخ صاحب نے بتایا، لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پورا دن زندگی گزارتے ہیں بازاروں میں، تو یہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے یار 3 گھنٹے بازار میں بولی کرتا رہوں، میں کچھ تھوڑا سا ذکر اذکار کر لوں، اس کا کوئی اثر ہوتا ہے پھر انسان پر؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین والمرسلین۔ مولانا نجیب اللہ صاحب، میں آپ کا براہ راست آپ کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے ابتدائی طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر ذکر جو ہے وہ کس کس چیز کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کو ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر یہ ہے کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ پھر یہ ہے کہ ابھی جیسے مولانا نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بہت بڑا ذکر ہے، نماز بہت بڑا ذکر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر اذکار ہیں جو مسنون ہیں اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کی جو ذاتی کیفیت ہو جاتی ہے اور اس کے اندر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ کیفیت بھی ایک ذکر ہے۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے بازار کے اندر گزارے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ میں ذکر کے لیے وقت خاص کر لوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ تو ہوتا ہے کہ کچھ وقت ذکر کے لیے خاص کر لوں، کرنا بھی چاہیے۔ اگر کچھ وقت تو اپنے کاروبار کے لیے خاص کرتا ہے تو کچھ وقت اس کو ذکر کے لیے بھی خاص کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاروبار کے لیے جو وقت خاص کیا ہوا ہے تو جو ذکر مأمور من اللہ ہے نماز کی شکل کے اندر اس سے انسان غفلت کر لے۔ جو اللہ کے طے شدہ ذکر ہیں اگر ان کے ساتھ انسان وابستہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر کسی دوسرے ذکر کی باری آتی ہے۔ تو میرے خیال میں تو بلکہ میں ایک بات کہوں گا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ اپنے ان کاموں سے، حالانکہ آپ کے سارے کام دین کے تھے اور وہ جملہ عبادت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مخصوص ذکر کے لیے اللہ کی طرف رغبت کرنے کے لیے مزید حکم دیا، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مولانا ایک بات یہ کہے بغیر اپنے ناظرین سے نہیں رک سکتا، بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ اللہ والے ہیں، یہ بازار ہی کی بات ہے کہ تجارت کرنے والے، بیع و شراء کرنے والے کچھ آدمی ایسے رجال، یعنی یہ ان کی تفخیم ہے، کچھ قسمت والے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے بھائی مساجد تو ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، لطف تو یہ ہے کہ بت قدے میں اللہ کا ذکر کیا جائے، بت قدے میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ بازار میں داخلے کی یہ جو دعا ہے اس کی کتنی فضیلت، کیوں فضیلت؟ اسی لیے یہاں تو کوئی اللہ کو یاد کرنے والا ہے نہیں، لیکن یہ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر میں کہتا ہوں کہ زیادہ محبوبیت رکھتا ہے جہاں لوگ غافل اوقات میں عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اسی طرح غافل جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا یہ اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ میں ایک مثال دوں گا اس کی کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، سر مشغول رہتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم نے کمانا ہے بچوں کے لیے، لیکن جب کام کر رہے ہیں بیوی کو فون کرتے ہیں ماں باپ کو یا کسی اولاد کو، تو جو تسلی ہوتی ہے بات کر کے وہ پہلے نہیں ہو رہی تھی، کر رہا تو اسی لیے اولاد کے لیے ماں باپ کو، لیکن اب اس کو فون کر رہا ہے، فون کرنے سے جو اسے خوشی مل رہی ہے نا وہ کاروبار کرنے سے مل رہی تھی۔ ایسے انسان سارے کام کرتا ہے لیکن اللہ کو یاد کرے، اس کا نام لے کے، اسے پکار کے، اس سے دعا کر کے تو انسان خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی توجیہ آئی آپ کی طرف سے۔ شیخ صاحب یہ تو ہو گیا وظیفے کے بارے میں، تو آپ ماشاءاللہ اب آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ انسان کے فائدے میں ہے، اپنے مالک کی یاد جو ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی تعداد خود متعین کر لیتا ہے۔ کیا تعداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گن کے کہا کہ اتنی بار کرو اتنی بار کرو، یا یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ جتنی مرضی مرتبہ کر لیں؟ بہت موقع پہ آپ نے مقرر کی ہے کہ نماز کے بعد اتنے تعداد میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، تحمید بیان کی جائے۔ اللہ نے جو کہا ہے نا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے یاد کرو، یہاں کوئی تحدید نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے کہ میں اللہ کو کثرت سے یاد کروں، لیکن میں کم از کم 100 بار کر لوں، 500 بار اپنی ذات کر سکتا ہے کہ ذاتی طور پہ میں نے ہر روز یا فلانے ٹائم پہ اتنے ذکر کرنا ہے، اتنے استعداد میں کرنا ہے، ذاتی بات ہو سکتی ہے، لیکن عام سب کے لیے کہ سب لوگ ایسا کیا کریں۔ جو حد بندی ہے نا یہ تو ہمیں سنت سے نظر آتا ہے، مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 دفعہ پڑھیں گے
تو اس کے بڑے اجر ہیں، بڑے ثواب ہیں، اور اس کو شیطان بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ استغفر اللہ 100 مرہ فی الیوم واللیلہ، او کما قال کہ 100 دفعہ میں استغفار کرتا ہوں، یعنی تعداد تو موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے بھی تعداد مقرر کر سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا جی، یعنی یہ ہمیں ایک چیز ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو یہ جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، ان سے تعداد کا جو تعین ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے۔ اچھا، ان اوراد اور وظائف جن کی تعین اور جن کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی، ہمیں اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا لیں اپنی طرف سے، اس کو اٹھا لیں اپنی طرف سے۔ لیکن ایک چیز اس سے ضرور یہ نظر آتی ہے کہ ذاتی طور پر کچھ اور وظائف ہیں جو سنت کے مطابق ہیں، ان کو اگر کرنا ہے تو اس کی تعداد انسان ذاتی طور پر متعین کر سکتا ہے، لیکن وہ تعین تعداد حرف آخر نہیں ہے کہ بس اتنی تعداد کے اندر ہو گیا تو پھر اس کے بعد کرنا نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے کے اندر یہ ہے کہ تعین تعداد بعض اوقات جو ہے وظیفے کے ساتھ وابستگی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ میں نے اتنی دفعہ یہ کرنا ہے، پھر اتنی دفعہ یہ کرنا ہے۔ وہاں پر آ کے جو ہے معاملہ تھوڑا ٹھیک نہیں رہتا ہے کہ بس اتنی دفعہ چونکہ کر لیے اب پھر نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بدعت کے زمرے میں نہیں آئے گا شیخ صاحب کہ آپ اپنی طرف سے میں تعداد ایک مقرر اور بات عرض کرتا ہوں، بدعت جو ہے اس کے زمرے میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے جو تعداد کا تعین ہے وہ تو ہم نے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، ہم نے اس تعداد کو اس خاص جو وظیفہ ہے یا ذکر ہے اس سے الگ بھی نہیں کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اور کوئی ذکر ہے اس کے ساتھ تو اپنی تعداد کو متعین کرنے کے اندر کوئی بدعت نہیں ہے۔ دوسری بات مولانا عرض کروں گا، یہ ہم جو کثرت سے یا جلد بازی میں ہر چیز کے اوپر بدعت کا نام لے دیتے ہیں، یہ بھی ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے۔ بدعت کا یہ مفہوم نہیں ہے، بدعت کا مفہوم ہے اللہ کے دین میں یا اللہ کا دین سمجھ کر کسی چیز میں اضافہ کرنا جو اللہ کے شریعت میں نہ ہو۔ ایک آدمی اپنا ذاتی عمل ہے اور اپنے ذاتی عمل کو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اطمینان قلبی کے لیے یہ کام 10,000 مرتبہ کروں گا، یہ کلمہ میں 15,000، اور اس کو کوئی شرعی حکم نہ دے، دین نہیں سمجھتا، اس کو کوئی دین نہ سمجھے، ثواب شرعی سمجھتا حکم ہے، نہ سمجھے، صرف اپنی ایک روٹین بناتا ہے کہ تاکہ میں اپنی روٹین پر یہ عمل کروں، تو اس کے اوپر بدعت کا نام اطلاق کرنا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں۔ باقی رہا یہ اگر کوئی تعداد متعین کرتا ہے کر لے، لیکن اس کو یہ کوئی شرعی حیثیت دے دینا، شرعی نام دے دینا کہ اتنی دفعہ پڑھنا سنت ہے یا اتنی دفعہ پڑھنا چاہیے لازمی طور پر، یا لوگوں کو ترغیب دے، یا لوگوں کو ترغیب دے، پھر غلط ہے۔ اپنی ذاتی حد تک وہ کرے، کوئی معنی نہیں۔ مولانا صاحب ہے تو بہت گستاخی بھی، سوء ادب بھی، لیکن میرا تھوڑے سے وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی توجیہات سے۔ ناظرین ابھی ہم ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، تو وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سچ کے ہیں دیپ روشن دنیا میں ان کے باعث، دین خدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث۔ سچ کے ہیں دیپ روشن دنیا میں ان کے باعث، دین خدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث۔ ویلکم بیک۔ جی شیخ صاحب، میں نے گستاخی کی تھی کہ آپ کو راستے میں کاٹ دیا تھا، تو آپ فرما رہے تھے۔ یہ جو بات آپ نے اوراد و وظائف کے تعین کی ہے، اس مسئلے میں ہمارے شارح ترمذی حضرت مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نفیس بات کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ تعین ناجائز نہیں ہے، بدعت ناجائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ جو واقعہ صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس نے سانپ ڈسے ہوئے پر سورت فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا تھا، اور اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی تھی، اور اس کے معاوضے میں بکریاں لے کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کیا پڑھا ہے، تو انہوں نے عرض کیا جی سورت فاتحہ۔ کتنی بار؟ 7 مرتبہ۔ اب 7 مرتبہ
نبی علیہ السلام نے تو انہوں نے یہ تو فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ شافی ہے، دعا کے لیے، علاج کے لیے شافی ہے، لیکن تعیین نبی علیہ السلام نے نہیں بتلائی، طریقہ بھی نہیں بتایا، طریقہ بھی نہیں بتلایا۔ اب اس صحابی نے اختیار کیا 7 تعداد کو، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی۔ دوسری بات ایک یہاں 7 کے تعداد کے حوالے سے زاد المعاد میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 کے تعداد میں کوئی چیز اللہ کے ہاں ہے۔ دیکھیے نا، 7 زمینیں، 7 آسمان، طواف کرنے 7 پھیرے، چنکریاں مارنی ہیں 7 مرتبہ، سائی کرنی ہے 7 مرتبہ، اور صبح و شام کے وظائف کئی ہیں جو 7 مرتبہ نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں۔ بہت سی چیزیں یہ ذکر کر کے وہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 کی یہ تعیین جو اکثری ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کہنا چاہیے کہ کچھ محبوبیت کا اثر رکھتی ہے۔ اس واقعے سے محدث مبارک پوری نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی ورد اور وظیفے کی یوں تعیین کر لی جائے تو یہ نہ ناجائز ہے نہ بدعت ہے۔ دوسری بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا یونس صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ تعداد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس پر مداومت کا موقع مل جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس سے زیادہ کم ہو ہی نہیں سکتی، کر سکتا ہے لیکن میں نے اتنا پڑھنا ہے تاکہ اتنے وقت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کرتے، اور یہ مداومت اور اس پر ہمیشگی کے لیے ایک معامل اور ممد یہ تعداد جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ اللہ کے ناموں میں کوئی خاص تاثیر ہے کہ مطلب بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرنا، ایک تو یہ بتائیں کہ اللہ کے جو نام ہیں ان کا وظیفہ کرنا، اور پھر ان میں سے کوئی خاص ایک نام کو سلیکٹ کر لینا کہ اللہ کے ناموں اس کا خاص وظیفہ کرنا۔ اللہ کے جو نام ہیں وہ ان کی بلا شبہ ہر نام کی ایک خاص معنی ہے، اس کی خاص تاثیر ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی وہ ایک خاص شان ہے جو اس نام کے اندر بتائی گئی ہے۔ اور بعض مسنون دعائیں بھی ایسی ہیں جن میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو اسماء حسنی ہیں ان کی طرف رہنمائی ہے۔ مثلا وہ ایک ہے دعا، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمت احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، لمبی دعا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ او علمت احدا من خلقک، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی آپ نے دیا ہے اپنے اس اسم کا یا وہ صفت کا علم۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ایک ایسی ہے کہ اس کی تعریف کے اندر مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور ہر ہستی کے اندر مبالغے کا امکان ہے اور گنجائش ہے۔ تو یہ جو اسماء حسنی ہے اس میں سے کسی ایک نام کو لے کر کے وظیفہ کرنا یقیناً اس کے اپنے فائدے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے سونے سونے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ان کو لے کے بلاؤ۔ تو مطلب کسی ایک کو خاص نہیں کیا گیا ہے، جو دیکھیے اب میں اس کو تعبیر نہیں کر سکتا ہوں، جس نام کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہے آپ زیادہ محبت کے ساتھ اس کو لیجئے، وہ بھی تو اللہ کا ہی نام ہے۔ صرف نام کا وظیفہ شیخ صاحب کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، صرف نام کا وظیفہ۔ میں عرض کروں گا کوئی شبہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء گرامی اور اللہ کی صفات علیہ کے ساتھ انسان کا یہ تمسک اور یہ ذکر کرنا بہت فائدہ مند ہے، لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے اسماء کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے تو ایک جملے کے انداز میں کیا ہے۔ مثلا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ناموں کو اس طرح اگر پڑھا جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ یا تو لفظ یا بڑھا لیا جائے، جیسے یا حیو یا قیوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک جملے کی صورت میں یہ ایسے ادا فرمایا ہے، اور اس میں ہماری رہنمائی ہے کہ ہمیں اسی طرح ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ بعض
مثلا جس طرح شارٹ کٹ کرتے ہوئے اللہ اللہ، ایک حدیث بھی ہے جامع ترمذی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک دنیا میں کوئی اللہ اللہ کا نام لینے والا ہے، مانا کیا، اللہ کو ماننے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہیں، لیکن ایسے یہ نہیں کہ اللہ 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 کا ذکر اسی طرح ہی کیا جائے۔ دیکھ سب وہ الگ چیز ہے، اس کے اندر ایک میرے خیال سے ذکر سے زیادہ کچھ اور وہ انداز ہو جاتا مولانا ہے۔ میری بات ایک ذرا مکمل ہو لینے دیں۔ تو اس طرح صرف اللہ اللہ کا ذکر یہ کوئی معنوی حیثیت کوئی پیغام نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ اللہ سے ایک وابستگی تو ممکن، لیکن اس سے کوئی پیغام نہیں، بلکہ یہ چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہم نے آپ کی طرف آنا، یہ مسئلہ نا الجھ گیا ہمارے لیے تھوڑا سا، نہیں کوئی الجھاؤ والی بات نہیں ہے، اگر ہم سمجھے تو الجھاؤ والی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے، دو باتیں ہیں یہاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کا جیسے آپ نے فرمایا ہے ذکر ہو سکتا ہے کسی اسم کا اپنے موافق حال کی نسبت سے، موافقت حال کی نسبت سے، مجھے علم کی ضرورت ہے تو یا علیم ہو، مجھے رزق کی ضرورت ہے تو یا رزاق ہو۔ اب دیکھیے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ وہابیت جو ہے نا، ہاں جی یہی کہ سب کچھ آپ دینے والے ہیں، سب کچھ آپ دینے والے۔ عدیہ مسنونہ جتنی بھی ہیں یا قرآن مجید کی جتنی دعائیں ہیں، ان میں ان کے آخری اللہ کی صفت پر غور کریں نا تو وہ اپنی دعا کے ساتھ اس کا انسلاق اور اس کے ساتھ تعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ انسان اپنی حالت کے مطابق، ضرورت کے مطابق اس صفت کا انتخاب کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس میں ضرور خیر و برکت ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، یہ ہمارے صوفیاء کرام کے اجتہادات ہیں، عبادتی اجتہادات، حالانکہ عبادت میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، عبادت میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میں نے اس بارے میں بعض صوفیاء کرام سے تبادلہ خیال بھی کیا ہے، لیکن طبیعت مطمئن نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اجتہادات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عبادت میں اجتہاد کی تو گنجائش نہیں ہے، فقہی جزیات میں اجتہاد تو ہوتا ہے، عبادت تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرمائی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے اور خیر القرون میں حضرات صحابہ کرام سے یہ چیز منقول نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ کو اللہ اللہ، یا صرف جس طرح حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ جب تک یا اللہ یا رزاق یا علیم یا خبیر یہ الفاظ نہ کہے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ان الفاظ کو انہی انداز سے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ وہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے، اللہ اللہ فی صحابی؟ نہیں، وہ تو اس کا مفہوم ہی اور ہے کچھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہاں، اس کا معنی اللہ اللہ کے معنی نہیں اللہ کا ذکر کرو، وہ یہ مفہوم نہیں ہے حضرت۔ وہاں یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات زبان سے نہ لاؤ۔ اس کا مفہوم صرف یہ ہے۔ اصل میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا، اندھے سے پوچھا دو تو وہ کہے گا دو آنکھیں، بھوکے سے پوچھا دو تو کہے گا جی دو روٹیاں۔ وہ جیسے وہ حدیث میں آتا یقال اللہ اللہ، تو یہ اللہ اللہ کہنے والے اسی قسم کی روایات سے استدلال کرتے ہیں، لیکن مفہوم اور مطالب سے بالکل بے نیاز ہو گئے۔ شیخ صاحب، بعض اوقات شیخ صاحب نے کہا کہ عبادات میں اجتہاد نہیں ہوتا، لیکن کیفیت میں مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہاں نہیں کرنا، میں نے بتیاں بجھا دینی ہیں، لائٹیں بجھا کے ذکر اذکار کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے بعض دوستوں کو میں نے سنا ہے، بعض ہمارے کچھ دوست احباب علماء بھی تھے، وہ جب ذکر اذکار کرتے تھے تو حلقہ بنا لیتے تھے، حلقہ، اور پھر لائٹیں بند کر کے ذکر اذکار کرتے تھے ایک آواز میں، سارے آواز بھی ایک طرح سے نکالتے تھے۔ تو یہ کیفیات اپنے طریقہ بنا لینا، حلقہ لائٹیں بند کر لینا اور ایک خاص لے میں ذکر کرنا، اس کے بارے میں کیا؟ ذکر کا تعلق تو ہوتا ہے دل سے، دل سے جو آپ کسی کو یاد کرتے ہیں نا، وہ ذکر ہے، وہ یاد ہے۔ کسی سے کہیں کہ تم یہ لفظ کہو
ہائے میرا ابا، تو یہ ذکر نہیں ہے، وہ ذکر آپ کہہ رہے ہیں. کوئی ایسے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دل سے نکلتی ہے، اپنی مرضی سے بات کر رہا ہے تو ذکر ہے. اسے کہیں یہ الفاظ کہو یا اللہ، تو یہ تو وہ کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے، یہ ذکر ہے ہی نہیں. یہ تربیت کے لیے کرتے ہیں نا وہ تربیت ہوگی لیکن ذکر نہیں ہوگا. بلکہ تربیت ہے ذکر کی، ایسا بلکہ اس کرنا بارے چاہیے. میں مولانا، اس بارے میں تو صریح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار بڑے شدید الفاظ سے منقول ہے سنن دارمی میں، کہ انہوں نے ان سے جب یہ بتلایا گیا ان سے کہ جناب فلاں جگہ کچھ ساتھی ہیں وہ مل کر ایک ہی آواز میں وہ کہتا ہے اب اتنی بار سبحان اللہ کہو، اتنی بار الحمدللہ کہو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضی کی اور غصے کی حالت میں وہاں تشریف لے گئے، اور یہاں تک آپ نے فرمایا اوے ابھی تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن جو ہے نا وہ میلا نہیں ہوا، تم نے یہ بدعات شروع کر دی ہیں، ابھی تو نبی علیہ السلام کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. یعنی انہوں نے ان کو بھگایا وہاں سے اور اٹھایا وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ. اس لیے یہ جو مخصوص حلقہ بنا کے اور ایک آواز کے ساتھ ایک لے میں ذکر کرنے کا یہ انداز ہے، صحابہ کرام نے تو اس پر نکیر کی ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے. یہ ذکر بھی نہیں ہے. وہ ذکر ہی نہیں. شیخ صاحب ہمارے واعظین کہتے ہیں سب کو صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے سب لوگ کہتے ہیں. وہ دعا ہے، وہ دعا ہے، ذکر ہی ہے. ذکر ہے نا، لیکن وہ تو ان کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، سب کو نہیں، وہ ایک خاص موقع آتا ہے ایسا کہنے. ان کی غفلت کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم قبرستان میں تو نہیں بیٹھے، تم جیتے جاگتے ہو کہ کہاں میں بات کر رہا ہوں. اصل میں ان کا مقصد ان کو بیدار اور ہوشیار کرنا ہے. نہیں مولانا، ذکر کروانا مقصد نہیں وہاں ہوتا. ذرا توجہ فرمانا. میں ایک بات آپ کے سوال سے یہ سمجھی تھی کہ ایک ہے کہ مخصوص حیت اختیار کر لینا، بتی بجھا دینا، یہ کرنا، یہ تو ایک اپنا آدمی اپنا عمل، کیونکہ اس بارے میں شریعت نے کوئی تعین نہیں کیا. اگر وہ اپنے حضور قلبی کے لیے اندھیرے میں بیٹھ جاتا ہے، خود اپنا ذکر کرتا ہے، کوئی معنی نہیں. یہ ایک موضوع اپنی جگہ پر الگ تھا. سوال کا دوسرا حصہ ہے اسے اجتماعی کیفیت دینا. تو اجتماعی کیفیت وہ جس طرح حضرت نے فرمایا ہے، مولانا ارشاد الحق صاحب نے حفظہ اللہ، کہ یہ تو صحابہ کرام اس پر انکار کرتے تھے، اور اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو پھر تو سنت عمل کے ساتھ باقی کی کوئی برمال اتنی ہو جائے کہ اس کی حیثیت ہی کھو جائے. اس لیے اس پر انکار. بارسو اس میں ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے، وہ وقفے کے بعد میں نے پوچھنی ہے. پوچھے آپ جب چاہیں پوچھیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. ناظرین اب ہم ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے کے بعد اسی موضوع کو ذرا تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے. سچ کے ہیں دیپ روشن دنیا میں ان کے باعث، دین خدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث. سچ کے ہیں دیپ روشن دنیا میں ان کے باعث، دین خدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث. ویلکم بیک. تو باہر صورت بات گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ خاص کیفیت جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات آدمی یہ کرتے ہیں کہ چلو ہم فلاں جگہ جا کے جنگل میں جا کے ذکر اذکار کرتے ہیں کہ یہ ہماری گواہی دیں گے. ایک حدیث بھی آتی ہے کہ فرشتے ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ محفل ذکر کیوں نہیں چاہیے. محفل ذکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک صوت سے، ایک حایت سے. ذکر کا تعلق صرف اللہ اللہ سے یا لا الہ الا اللہ سے نہیں ہے. تعلیم و تعلم یہ خود ذکر ہے. بلکہ مولانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں نصاً یہ اسی طرح موجود ہے. جی جی. پھر یہ حضرت فرماتے ہیں بتلائیں وہ تو. مثلا ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، دیکھا کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کچھ ذکر اذکار میں، کچھ اپنی نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور دین کی تعلیم کا تذکرہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے لگے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کس لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. انہوں نے کہا جی اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. کہا میں تم سے کچھ تہمت یا بدگمانی کی بنا پر تم سے قسم نہیں لے رہا.
بلکہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارا تذکرہ اور تمہارے ساتھ مباحات کر رہے ہیں فرشتوں میں کہ دیکھو یہ کس طرح بیٹھے، اور وہاں یہ لفظ موجود ہے کہ وہ دین پڑھتے، قرآن پڑھتے، اسی طرح نماز، ذکر اذکار کرتے۔ یہ وہ اجتماعی ذکر نہیں تھا کہ ایک آدمی کلمہ کہتا ہے اور باقی اس پر اس کے ہم نوا بن کے بات کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ میں نہیں یہ کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب جب نماز ہوتی ہے ہم سب کہتے ہیں اللہ اکبر، سب اکٹھے آواز ایک دم استغفر اللہ۔ اب سب نے جو کہنا تو ایک کیفیت تو پیدا ہو ہی جائے گی، خود ہی کہنا نا، نہیں کیفیت تو پیدا ہو جائے گی۔ ایک ایک کیفیت خود پیدا ہو جانا، ایک ایک کیفیت پیدا کرنا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کیے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر اپنی جگہ پر میرے بھائی، لیکن عبادتوں کے بعد یہ ٹائم اور یہ وقت اس جگہ پر مخصوص ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے علاوہ اور کوئی ذکر نہیں کر سکتا آدمی ان اذکار کے علاوہ، نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کیفیت میں نہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں دی ہیں ہمیں دین کے بارے میں، جسے کم اور کیف کہا جا سکتا ہے، یعنی تعداد بھی اور کیفیت بھی۔ کیفیت بھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ یہ نماز کے بعد جو ہے نا اجتماع اللہ اکبر استغفر، یہ کیفیت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اس کے بعد کی جو کیفیات ہیں، حلقے بنا لینا، جنگلوں میں باہر نکلنا، کیا یہ کیفیت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ میرے خیال میں پھر یہ تو انسان کا ایک بات، اختیاری اور عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلقات درس یا حلقات ذکر سے مراد یہ نہیں کہ باقاعدہ برپا کیے جائیں۔ انسان سفر کے اندر ہو، انسان عذر کے اندر ہو، انسان کام کے اندر گیا ہوا ہے، وہاں پر بھی ذکر کر سکتا ہے، دین کی بات کر سکتا ہے، اس پر فرشتے مباحث کر چلو سکتے بارک ہیں۔ اللہ، یہ ایک موضوع تھا۔ اب میں تھوڑا سا نا جی یہ دم، یہ ذکر میں دم ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں یہ چونکہ یہ وظیفہ جو ہے یہ ایک تو خود کرنا، ایک کسی کے لیے کرنا کہ میں تمہیں وظیفہ کر کے تمہارے لیے وظیفہ کرتا ہوں اور تم پر میں پھونک مارتا ہوں، اس کے بارے میں کیا ہے کہ وظیفہ اس نے نہیں کیا، کسی اور نے اس کے لیے کیا۔ تو دم کہتے ہیں نا جی اس جی کو، جی، تو دم تو جائز ہے، نبی علیہ السلام نے خود کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ ابھی واقعہ ذکر کیا وہ بکریوں والا، اس نے دم ہی کیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کا انکار تو نہیں کیا۔ کسی کے لیے پڑھ کے اس پہ دم کرنا، پھونک مارنا، یہ درست ہے۔ نبی علیہ السلام نہیں افضل بھی ہے، بالکل نبی صلی افضل تو ہے، افضل دیکھیے 70,000 لوگ جنت سن میں لینا، جائیں گے۔ پوری بات تو میرے بھائی سنیں۔ ایک ہے دم کرنا، ایک ہے دم کروانا، دونوں میں فرق ہے۔ وہ جو آپ 70,000 بغیر حساب کے کہتے ہیں وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وہ دم طلب نہیں کرتے، خود آپ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ پر دم نہیں کیا، آپ دست مبارک پر اپنے جسد اطہر پر پھیرتے تھے، اس لیے ایک ہے خود آپ دم کرنا اپنے لیے۔ بلکہ مولانا اس میں بھی یہ جس طرح کے علماء نے تعین فرمایا ہے، اگرچہ اس کی توجیہ میں اختلاف، کہ ولا یسترکون، یعنی وہ کوئی شرکیہ دم نہیں کرواتے، وہ کوئی باطل دم نہیں کرواتے، لیکن اگر جائز دم کروا لیا جائے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے بارے میں آپ نے دم کروانے کی تلقین کی ہے کہ ان کو نظر جلدی لگ جاتی تھی، تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرواؤ۔ اس لیے دم کروانا بھی وہ توکل کے منافی نہیں اور اس حدیث کے منافی نہیں۔ مفتی صاحب میں ایک عرض بات کرتا ہوں کہ لا یسترکون اگلا لفظ اگر ہم لے لیں نا جی تو بات اور بھی زیادہ کھل جاتی ہے۔ ولا یتطیرون، یہ ہے غیر شرعی طریقہ کہ وہ بدفالیاں نہیں لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یسترکون کا مطلب شرعی دم نہیں ہے، شرکیہ دم ہے، جھاڑ پھونک ہے۔ جس طرح تطیر جو ہے نا ولا یتطیرون، یہ ممنوع ہے، جس طرح وہ شرک ہے اسی طرح لا یسترکون کے اندر شرکیہ دم نہیں کرواتے۔ دم کرنا اور کروانا اور وہ صحیح ہو تو ان دونوں کی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی ہے، موجود ہے، اور خود سیدنا جبریل امین نے سیدنا رسول اللہ کو دم کیے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیے ہیں۔ اچھا دم تو پھر طریقے مختلف ہیں، مثلا یہ ہے کہ پانی کے اوپر دم کر لیا، بعض کا کیل ٹھوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری داڑھ میں دم کرنے لگا ہوں، تو شیخ صاحب یہ پانی کے اوپر دم کرنا اور کیل کے اوپر دم کرنا، داڑھ ٹھیک ہو جائے گی؟ دو چیزیں جی جہاں تلک پانی کے اندر دم کرنا پانی کے بارے میں تو یہ درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ صحیح سند سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ابی شیبہ میں منقول ہے
کہ وہ پانی پہ اس طرح قرآن مجید کی یا کوئی دعائیہ کلمات پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پلاتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، ہمارے بعض حضرات کو اس مسئلے میں غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی میں پھونک نہ مارو، پانی میں پھونک نہ مارو، تو کہتے ہیں کہ یہ جو پانی میں اس طرح دم کیا جاتا ہے یہ بھی پھونک ہے، حالانکہ ایک ہے نفخ، ایک ہے نفس۔ نفخ سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، نفس سے تو منع نہیں فرمایا۔ نفس لفظ یہ وہ ہے کہ جس کو ہم تھوڑا سا تھوک جیسے الفاظ انسان کے دم کرتے ہوئے زبان یعنی زبان کے ساتھ ایسے انداز ہو جیسے کسی چیز کو تھتکارا جا رہا ہے، اس طرح کے الفاظ انداز ہوتا ہے۔ نفخ ہوتا ہے مکمل سانس ہوتا ہے وہ، یہ نفخ ہے، اور نفس ہے یہ نفخ اور ہے، نفخ سے منع کیا ہے، نفس اور ہے، اس سے منع تو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور بلکہ وہ کرتے تھے پانی میں دم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے ابو عبداللہ فرماتے ہیں، اور یہ ذکر بھی کیا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب میں بھی، اور ان کی جو اصطلاح کی کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں تو اپنی آپ بیتی ذکر کی ہے، ان کی اپنی آپ بیتی۔ وہ کہتے ہیں میں حرم پاک میں تھا مکہ مکرمہ میں، تو میں بیمار ہوا اور ڈاکٹروں نے حکیموں نے کہا کہ اب ہمارے پاس آپ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں حرم میں زمزم لے لیتا تھا اور سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا، تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کرتا اور اس کو پی لیتا۔ چند دنوں کے بعد اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی، زمزم بھی شفا، سورۃ فاتحہ بھی شفا، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز بھی بتلاتا ہے ہمارے لیے کہ پانی پہ اس طرح دم کرنا جو ہے نا وہ درست۔ جہاں تک یہ ہے نا وہ کیا آپ نے فرمایا ہے کہ کیل ٹھوکنا، اصل میں یہ چیز تصوراتی ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک باقاعدہ فن ہے، تصور کے ذریعے علاج ہوتا ہے باقاعدہ، ہاں تصور کے لیے باقاعدہ علاج ہوتا ہے، اور اس کو ایک فن علم کا نام اس وقت ذہن میں، ہاں ہپناٹزم، اس کو ایک باقاعدہ نام دیا گیا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے چیزیں حرکت کرنے لگتی ہیں جب انسان کی یہ قوت ارادی اور قوت فکر جو ہے نا اس طرح مضبوط ہو جائے، اور اس کے لیے تجربہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کہنا چاہیے کہ مسلسل ایک مشق کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں لیکن یہ حضرت یہ لوگ کہتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کا شرعی دم میں شرعی دم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے، اور نہ ہی ناظرین کرام وہ اس میں سے کوئی نہیں، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ اس کا شرعی دم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جیسا شرعی دم کے بارے میں مجھے ایک بات ذرا آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں، ایک کوئی دم ہے نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے وہ الفاظ، لیکن اس کے اندر شرک کی الفاظ موجود نہیں ہیں، وہ بزرگوں سے کسی سے منقول ہے، اس دم کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بھی جائز ہے، ہاں کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ بھی آپ بول دیں اس کے لیے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے، کوئی ایسی بات کہتے ہیں بیٹا تم بہت اچھے ہو، اس سے متاثر ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، ایسا کوئی دعا بھی ہے۔ ہمارے ایک دم کیا جاتا ہے آل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو، اب اس میں تو کوئی شرک کا کلمہ نہیں ہے، نہیں یہ دم کیا جاتا ہے، صحیح ہے، تو اللہ سے خطاب ہے نا، آل تو جلال تو آئی بلا ٹال، اللہ سے اگر مخاطب ہو گئے یہ دم کرتے ہیں۔ مولانا اس میں یہ ہے کہ شفا بنت عبداللہ ایک صحابی ہیں، وہ دم کیا کرتی تھی، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک صحابی ہے، ان کو تکلیف تھی، انہوں نے کہا مجھے بھی دم کرو، انہوں نے کہا جی مسلمان ہونے کے بعد تو ہم نے دم چھوڑ دیا ہے۔ اسی سنہ میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو بات پتہ چل گئی کیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے اپنا دم سناؤ، وہ دم سنا، دم سننے کے بعد آپ نے فرمایا تو دم کیا کر، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ علمیہ حفصہ، ان کو بھی سکھا دو، زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ۔ نہیں میری بات سنیں، میری بات اس میں سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دم کیا جا سکتا ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ اس دم کے الفاظ کی سمجھ آنی چاہیے، تبھی تو رسول اللہ نے اس کو سنا سمجھا۔ اب یہ ہے کہ جنتر منتر ہیں،
وہ عجیب قسم کے الفاظ ہیں، الفاظ کی سمجھ آنی چاہیے، شرکیاں نہیں ہیں، معنی واضح اگر نہیں، عدد نکال لیے جائے ان کے، عدد جو ہے عدد کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی عدد کا کوئی معنی نہیں ہے، اور وہ جس طرح وہ یہ اس میں شرک نہ ہو، معنی واضح ہو، اور اللہ رب العزت سے پکارا جائے، جائز ہے، کسی زبان میں ہو، کسی لفظ سے کسی ہو۔ لفظ میں ہو، کسی زبان میں ہو۔ حضرت صاحب سیدھی سی بات ہے، یہ شیطان ہے نا، شیطان جادو ہے نا، جادو اثر پذیر ہے، تو جب آیات قرآنی نہ ہوں، ادعیہ مسنونہ بھی نہ ہوں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اور اللہ رب العزت سے شفا کے الفاظ ہونا، عربی میں ہوں یا اردو میں ہوں، تو وہ مؤثر کیوں نہیں؟ آپ مجھے بتلائیں، بات سمجھے نا، جادو اثر پذیر ہے جس میں کفر و شرک ہے، تو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہو وہ اثر پذیر کیوں نہیں ہے؟ اچھا اس کا بھی اثر ہوگا۔ دم کروانا کس سے چاہیے؟ مطلب بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ نا عام ایسے آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ پاکی نہ پلیزگی، اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو کہتے ہیں دم کروانے جا رہے ہیں ادھر، تو دم کروانے کے لیے بھی کچھ ہے کہ کس آدمی سے کروانا چاہیے؟ او میرے بھائی، اس قسم کے دم کرنے والے بھی ویسا ہی دم کریں گے، جو نماز نہیں پڑھتے نا وہ ایسا ویسا ہی دم کریں گے جس قسم کا وہ ہے، جس قسم کا۔ ہاں، اصل کچھ چیزیں تو اساسی ہیں کہ عقیدہ یا اسلام، بندہ مسلمان ہو اور وہ عادل مسلمان ہو، شرک نہ کرنے والا ہو، یہ تو اساسی شرط ہے۔ اس کے بعد اگرچہ عمل کے اعتبار سے بہت بڑا عالم نہیں، لیکن اگر کسی عمل میں وہ معروف ہے کہ وہ اسے دم کرنے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے تو کروایا جا سکتا ہے، لیکن اساس اور بنیاد یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو اور اس کے دم میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ اگر یہ ہو تو اگر وہ دم تو بتاتے نہیں ہمیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، بندے کے رویے سے، اس کے رہن سہن سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کی زندگی میں شرکیہ امور ہیں یا نہیں۔ میرے خیال سے اس سلسلے میں یہ نہیں، بات عیسائی عرض کرتا آدمی ہوں، ہے، عیسائی آدمی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، سائی کبھی بھی وہ میں نے عرض قرآن پہلے حدیث کیا کو پڑھ جناب کے نہیں مسلمان ہو مولانا، آپ اس بات کی طرف توجہ رکھیں تو پھر آپ عیسائی کے گنجائش پیدا نہ کرتے۔ نہیں نہیں، عیسائی بھی تو مسلمان ہو سکتے ہیں۔ نہیں، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ اس کو عیسائی نہیں کہا جا سکتا نا۔ نہیں، دم اس کا پرانے زمانے کا ہے۔ نہیں، اگر اس میں شرک نہ ہو، اگر وہ شرک نہ ہو، تورات یا انجیل کے الفاظ سے دم کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مفہوم ہو تو ترجمہ سمجھ ہو تو۔ کیونکہ خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت سیدہ عائشہ کو دم کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ارقی ہے بکتاب اللہ، اس کو اللہ کی کتاب یعنی تورات کا دم کرو۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں ایک، اگرچہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ ایک چل رہا ہے جو عالمی طور پر مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول، اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے اندر تو یہ تھا کہ ارقیہ بکتاب اللہ، تورات کا دم کرو ان کو۔ صورت یہ استدلال محل نظر ہے مجھے شاید اس سے کہ اس وقت انہیں کہا جائے کہ تورات پڑھ کے دم کرو، شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مراد نہیں تھی۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے جو قرآن پاک ہے۔ تورات کی تو آپ تفسیر کر رہے ہیں اس کی مراد یہ ہے، کتاب اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے جو پاک وقت یقین ہے کتاب اللہ ہے، وہاں تم نہیں، وہ قرآن میں نہیں آتا کہ یہ آپ وہ عورت جو تھی نا جی، وہ عورت یہودیہ تھی کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ کو مولانا بات سنیں، وہ عورت یہودیہ تھی، ایک اور بات عرض کرنی، وہ عورت یہودیہ تھی۔ میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ تورات ہو یا انجیل ہو، یہ کس زبان میں نازل اللہ نے کی تھی؟ عربی زبان میں۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تورات انجیل تھی وہ سب اس کے تراجم تھے، وہ کلام الہی نہیں تھا، اور پھر محرف تھی، پھر وہ محرف تھی، محرف اس لیے ان کو کتاب اس کو کتاب اللہ اللہ کہہ اس کے یہ اعتبار کہنا سے تو ہم کہتے ہیں، بالکل نہیں۔ اس اعتبار سے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے، اس کا ترجمہ ہے، لیکن وہ جس زبان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی تھی وہ زبان نہیں تھی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ الحمدللہ بہت اچھی توجیہات ہمارے علماء نے پیش کی جس سے ہم سب مستفید ہوئے، آپ بھی مستفید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہے صبح و شام کرتے امت کی رہنمائی، تبلیغ دین میں کوشاں ہے دین حق کے دائی، تبلیغ دین میں کوشاں
ہے دین حق کے دائی، سچ کے ہیں دیپ روشن، دنیا میں ان کے باعث، دین خدا کے عالم ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث۔